أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ المکرمین المعظمین اما بعد، ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور قرآن نعت شاہ عرب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله المولانا العلي العظيم۔ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذوی وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، جیسا کہ کل بھی آپ نے پروگرام دیکھا اور آج کا بھی یہ 5 بجے سے 5:30 بجے تک ہندوستان کے ٹائم کے مطابق آپ کے سامنے میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت کے لیے کچھ دینی پیغامات عرض کرنے کے لیے۔ قرآن پاک اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ فضائل رمضان اور فضائل رمضان کے ساتھ کچھ مسائل رمضان، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے، اپنے تمام بزرگوں غوث و خواجہ کے عنایتوں سے، اس کے بعد میرے مرشد اعلیٰ حضرت عظیم برکت سیدنا امام احمد رضا کے شہزادے حضور مفتی اعظم مرشد اعظم مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے فیضان، اور میرے استاد حضور حافظ ملت جلال الدین علیہ رحمت و رضوان جامعۃ اللہ شفیہ کے شیخ العزیز، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے والد حضرت محبوب ملت علامہ مفتی ابوظفر محب الرضا محمد محبوب علی خان صاحب اللہ اور دیگر تمام اولیاء کرام کے تمام فیضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ہمارے عزیزم حافظ محمد شاداب فرزند انجمن، اور اسی کے ساتھ عزیزم محمد سہیل دلوی میرے داماد، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیز خیرانی روڈ جس مسجد سنی محمدی جائیں وزیر تقریباً میں 32 سے 33 سال خدمت دین انجام دیتا رہا ہوں۔ وہاں کے ہمارے مصلی حاجی نصر اللہ صاحب کے فرزند حاجی محمد عاطف ابن حاجی نصر اللہ کی فرمائش پر یہ چند لمحات انشاءاللہ جمعہ سنیچر اتوار کچھ خدمتوں کا آپ کو انشاءاللہ میں سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو بھی اور تمام دنیا کے ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک ہندوستان کی تاریخ کے حساب بھی ختم قریب ہے۔ آج ہندوستان کے حساب کے تاریخ کے حساب سے 28 تاریخ ہے۔ یاد رکھیے 29 شعبان المعظم کو چاند دیکھنے کی کوشش کریے، جہاں بھی رہیے چاند دیکھیے۔ چاند نظر آ جانے کے بعد چاند کی دعا یاد ہے سبحان اللہ، نہیں یاد ہے تو سورہ فاتحہ ساری دعاؤں کی دعا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آسمان دنیا پر چاند دیکھنے کے بعد سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھیں، اس کے بعد میں نبی پر درود پاک کہ ہر دکھ درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک خیر کے ساتھ عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، کرونا بھی ختم ہو، لاک ڈاؤن بھی ختم ہو، اللہ بچوں کو بھی علم نافع دے، ہم سب کی عمر میں بغیر کسی محتاجی کے برکت و خیر عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی کہ نبی رحمت نے ماہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور مسجد نبوی کے ممبر پر جلوہ فرما ہو کر آقا کائنات نے خطبہ دیا، فرمایا ہے وہ لوگوں مبارک ہو کہ ہمارے آپ کے درمیان ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، وہ مبارک مہینہ کہ سبحان اللہ جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں ایک فرض ادا کریے سبحان اللہ، جو ہر دنوں میں نفل اور سنت پر فرض کا ثواب ملتا تھا، وہ آج ماہ رمضان المبارک میں نفل اور سنت پڑھنے پر ملے گا، اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ ایک روزہ آپ اور ہم رکھتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، تو یقین رکھیں اللہ کی بارگاہ کرم کو جو فرشتے ہمارے اور آپ کے کندھے پر سیدھے ہاتھ کی طرح جلوہ فرما ہے، وہ ایک روزے کے بدلے ماہ رمضان المبارک ایک روزہ نہیں بلکہ 70 روزے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض روزے کے بدلے 70 روزے کا ثواب، ایک جمعہ پڑھیے 70 روزے 70 جمعے کا ثواب،
اب وہ الگ بات ہے کہ اب اس سال ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر ہمیں ماہ رمضان المبارک پھر جمعہ نماز مسجدیں بند ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرونا کو بھی دور فرمائے اور لاک ڈاؤن کو بھی ختم فرمائے، مسجدوں میں ایمان والوں کو سجدے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یقین رکھیے کہ جس طرح سے ہماری مسلمان ماں بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جمعے کے دن ظہر کے بدلے میں جمعے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے یقین کامل ہے کہ سال گزشتہ بھی ماہ رمضان المبارک میں ہم نے جمعہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر ہمیں ظہر پڑھنے کے بعد بھی جمعے کا ثواب دے رہا ہے۔ ابھی بھی یقین رکھیے کہ ہم نماز اگر پڑھ رہے ہیں، جمعہ نہیں ادا کر رہے ہیں، مسجدوں میں جا کر نماز نہیں پڑھ رہے، تو یقین رکھو اللہ مسجدوں کا ثواب دے رہا ہے۔ مسجدوں کو بھی اللہ تعالیٰ آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے پوچھا لوگوں نے، ہم کیسے پہچانے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر کوئی ظالم ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اور کوئی نیک ہے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اوپر برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، آقا کائنات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جو نبی رحمت کے شہزادے سیدہ فاطمہ طاہرہ کے شوہر نامدار بھی حسن حسین کے والد بھی ہیں، مولا علی کے پاس کچھ آئے، کہنے لگے یا مولا علی آپ باب العلم ہے، علم کے دروازہ ہے، شہر علم کے دروازہ ہے، مولا علی ہمیں بتائیے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیا کرا جائے؟ تو حضرت مولا علی فرماتے میاں بی بی سے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرو، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ اور لوگ آئے، کہنے لگے اے مولا علی ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں، دکانوں میں برکتیں نہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم فرماتے جاؤ تم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت سے پڑھتے رہو، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ہمارے کھیتوں کے اناج نہیں اگ رہا ہے، مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفر اللہ پڑھو، اللہ اکبر۔ وہ بھی چلے گئے تھے جو باب العلم کے پاس، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا ہے مولا علی یہ 3 بیماریاں تھیں، میاں بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، کاروبار میں برکت نہیں تھی، زمین میں اناج نہیں اگ رہا تھا، آپ نے تینوں کو ایک ہی علاج کثرت سے پڑھنے کو کہا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں سنو، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھنا ہی جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو دعوت دیتا ہے۔ ہم کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہے، خالی استغفر اللہ پڑھے تو بھی استغفر اللہ پڑھنا ہے، پورا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہے، تو اللہ ہمیں اس سے قبول فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں بمبئی میں تو ایک عادت ہے اکثر عورتوں کی، ہماری ماں بہنوں کی، کہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ اپنے گالوں پر رکھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ تو معاف کرنا۔ اللہ کو شاید یہ بھی ادا پسند ہے، تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریے، ماہ رمضان کی تیاری کریے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ کرام سنو، یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے شروع کے 10 دن رحمت والے، درمیان کے 10 دن مغفرت والے، اور آخری 10 دن جو ہے وہ قرآن کے نازل ہونے کے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کے مبارک دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، کرونا بھی ختم ہو جائے، دنیا سے لاک ڈاؤن بھی ختم ہو، اور کرونا کو بھی ختم کر کے ہر چھوٹی بڑی بیماری کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ایمان والوں کی بھی تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم اس پیغام کے ذریعے آپ کو پیغام دینا چاہیں گے کہ آقا کائنات رحمت عالم نے فرمایا کہ 29 شعبان کو چاند دیکھنے کی کوشش کرے۔ شعبان المعظم میں ماہ رمضان کا چاند دیکھنا، ہر 5 مہینے کے دیکھنا ثواب ہے۔ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان اور ماہ ذی القعدہ، ذی الحجۃ الحرام اور ماہ محرم شریف، اسی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا بھی جو ہے واجب ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد کوئی دعا یاد رہے نہ یاد رہے، چاند دیکھنے کی دعا یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یاد رکھیے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو آپ کو ماہ رمضان کی دعا مل گئی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، چاند دیکھنے کے بعد دعا کریے کہ یا اللہ ماہ رمضان ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، تمام ایمان والوں کے لیے مبارک فرمائے، تمام انسانوں کے لیے مبارک فرمائے، ہر بیماری دور ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثرت سے عادت رہی کہ ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن 29 شعبان کو روزہ نہیں رکھتے تھے۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے سرکار مدینہ 29 شعبان کو کیوں نہیں رکھتے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 29 شعبان کو اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کے فرض روزے اور نفل روزوں میں فرق ہو جائے۔ اگر 29 کو چاند دکھ جائے تو سبحان اللہ، نہیں دکھے تو 30 کا روزہ بھی نہ رکھے، کوشش کرے سبحان اللہ رکھ سکتے ہیں۔ بہت سی ہماری ماں بہنیں 3 مہینے کا روزہ رکھتی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سبحان اللہ 3 مہینے کا یہ روزہ اور عید کے بعد 6 روزے جو نبی رحمت نے فرمایا کہ باسی عید سے لے کر 30 شوال یا 29 شوال تک رکھنا ہے۔ مسلسل 6 دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور 6 دن نہیں رکھا گیا تو ماہ شوال میں کبھی بھی 2 روزے 1 روزے عید کے بعد باسی کو رکھنے کے بعد، یا آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، 6 روزے رکھیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد عید کے 6 روزے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے ہمیں سال بھر کے روزوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ یہ 30 روزے یہ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان المبارک کے، اور 6 روزے ماہ شوال المکرم، مطلب 66 روزے۔ سبحان اللہ ہم خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں، خواجہ کی چھٹی کے صدقے میں ڈبل 6 ہے، 66 روزے اللہ قبول فرمائے۔ ہماری ماں بہنیں رکھتی ہیں، سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سرکار کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کی 29 کو روزہ نہیں رکھا۔ وہ بھی صحابہ نے پوچھا تو نبی نے فرمایا اس لیے نہیں رکھا تاکہ فرض روزے اور نفل روزے میں فرق پیدا ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان سبحان اللہ قرآن اترنے کے مہینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا اے امام اعظم ابو حنیفہ یہ بتائیے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، نبی رحمت نے فرمایا آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، قرآن اترنے کی رات ہے۔ اے امام اعظم کون سی رات شب قدر ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں سنو اب اللہ اکبر 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ہر رات میں تم شب قدر کو تلاش کرو، اس لیے کہ نبی نے اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ کوشش کرو ہر رات میں عبادت کرو، اپنے رب کو مناؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اے لوگو تم نے پڑھا نہیں، قرآن فرما رہا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اس کے اندر 3 دفعہ آیا۔ ایک دفعہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، 9 × 27 یعنی 27ویں تاریخی ماہ رمضان کی شب قدر ہے۔ لیکن اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لوگوں سنو قرآن کسی اور پر نازل نہیں ہوا، قرآن تو اپنے بارے میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے لوگوں یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ہمالیہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس کے اوپر نازل ہو تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، قطرہ قطرہ ہو جائے۔ یاد رکھو یہ مسلمان کو مل رہا ہے نبی کے دل کے صدقے میں مل رہا ہے۔ پہلے قرآن نبی کے اوپر نازل ہوا اور نبی کے صدقے میں آج مسلمان کا 8 سال کا 9 سال کا 10 سال کا ایک نابالغ بچہ بھی قرآن حفظ کیے ہے تو بسم اللہ کے بے سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مسلمان کے بچے کے دل میں کہیں پرہیز پہ قرآن نہ چھپے، کسی جگہ قرآن نہ چھپے، لیکن مسلمان کے 9 سال کا بچہ بھی اگر حافظ قرآن ہے تو بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن وہ سنا سکتا ہے۔ حافظ قرآن ہے تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج کسی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو، خالی مسلمان ایمان والے کے دل کی ضرورت ہے۔ تو سبحان اللہ یہ قرآن ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ تو قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لوگوں تم شب قدر کو تلاش کر رہے ہو، سنو اللہ اکبر، شب قدر میں تو قرآن نازل ہوا، لیکن 12 ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے جب ہمارے نبی نازل ہوئے، یہ نبی جن پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کسی اور انسان پر نازل نہیں ہوا، کسی اور نبی پر نہیں نازل ہوا، ہمارے نبی حسین کے نانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور یہ قرآن سبحان اللہ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اے لوگوں تم 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں میں شب قدر تلاش کر رہے ہو، سنو تم شب قدر اس لیے تلاش کر رہے ہو نا، قرآن شب قدر میں قرآن نازل ہوا، لیکن یاد رکھو قرآن جس نبی پر نازل ہوا، جس بشر پر نازل ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر 12 ربیع الاول کو دنیا میں بھیجا۔
اس نبی کی اگر سچی پکی محبت ہے تو سمجھ لو ہر رات تمہاری شب قدر کی رات ہے، اور نبی کی محبت نہیں تو شب قدر ملنے کے بعد بھی شب قدر کی برکتیں نہیں ملے گی۔ اس لیے ایمان والو تیار ہو جاؤ استقبال رمضان کے لیے۔ 29 شعبان کو جہاں کہیں رہیے چاند دیکھنے کی کوشش کریے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جمعہ سنیچر اتوار انشاءاللہ آپ کا خادم محمد مقصود علی نوری جو آل انڈیا سنی عظمہ بمبئی کے ایک جنرل سیکریٹری کے عہدہ ہونے پر، اور فیضان حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی محمد اختر رضا کہ جن کے جنازے میں تقریباً 1.25 لاکھ ایمان والوں نے شرکت کی، ان کے فیضان کے ساتھ کہ انہوں نے مجھے اس عہدے پر فائز کیا، دعا کریے اللہ مجھے بھی صحت و سلامتی دے، اور میرے پیر میں جو بہت بڑا آپریشن ہوا اور اس کے بعد یہ راڈ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بغیر واکر کے کھڑے ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، دینی خدمت بھی دے، میرے بچے حافظ محمد شاداب محبوب، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہماری مسجد سنی محمدی جامع مسجد خیرانی روڈ جہاں میں 32 سال تقریباً امامت پر فائز رہا، وہاں کے ہمارے مصلی حاجی نصر اللہ صاحب، ان کے فرزند ارجمن عزیزم حافظ عزیزم حاجی محمد آصف بھائی، ان کی خواہشوں کے احترام میں یہ انشاءاللہ جمعہ سنیچر اتوار انشاءاللہ میں ہندوستان کے وقت کے حساب سے 5 بجے سے 5:30 بجے تک آپ کی خدمت کروں گا، اور انشاءاللہ اتوار کے دن آپ کے چند سوالات 15 منٹ انشاءاللہ سننے کے بعد کوشش کروں گا اس کے جوابات بھی دوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ شعبان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں بھی دے، اور پھر آئندہ سال خیر و عافیت، صحت و سلامتی، جسم اعضاء کے ساتھ ماہ رجب خواجہ کی چھٹی، شب معراج مولا علی کی پیدائش، اور اس کے بعد ماہ شعبان شب برات کی برکت، غوث اعظم کی پیدائش اور ماہ رمضان کی برکتیں اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو، ہم سب کے اہل و عیال کو خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔